المختار في القدم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والعلم والكرم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون ولا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. صدق الله العظيم. واجب سر احترام خطیب و امام جامع مسجد، میرے سامنے بیٹھے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، سنی دعوت اسلامی کے مبلغین، معاونین، مجھے گھر میں رہ کر سننے والی خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلند آواز سے بارگاہ رسول میں درود و سلام کی نظریں پیش کریں، پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليك وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهل. اس درود کی فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی پابندی کے ساتھ اسے انشاءاللہ پڑھے گا تو ایک مرتبہ اس درود کے پڑھنے والے کو 1000 دن تک 70 فرشتے اس کے لیے نیکی لکھتے رہیں گے. اسے امام طبرانی نے بھی لکھا ہے اور مجموع الزوائد میں بھی یہ حدیث موجود ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آج 8 رجب المرجب کا دن پورا ہوا، نبی شب ہے، اور 803 برس ہو چکے میرے خواجہ کو ظاہری پردہ لے کر اس دنیا سے، اور الحمدللہ اس سال ہم نے 803واں عرس غریب نواز منایا. اور صرف ہم نے نہیں بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں کوئی ایسی زمین نہیں ہے میرے نالج میں کہ جس زمین پر غریب نواز کو یاد نہیں کیا جاتا. سب سے پہلے ایک حدیث پیش کرنا چاہوں گا تاکہ ہم اس بات کو سمجھ سکیں کہ یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ فضیلت، یہ قدر و منزلت کسی کو کیوں کر نصیب ہوتی ہے. ایک بندہ جو عام بندہ ہوتا ہے وہ ولی بن جاتا ہے، قطب بن جاتا ہے، غوث بن جاتا ہے، قطب الاقطاب بن جاتا ہے، شیخ المشائخ بن جاتا ہے، غریب نواز بن جاتا ہے. تو کیا یوں ہی ہو جاتا ہے؟ نہیں، اس کے پیچھے اس کا کچھ بیک گراؤنڈ ہے. وہ ہم قرآن اور سنت سے سمجھنے کی کوشش کریں. ایک حدیث شروع میں پیش کروں گا، یہ بڑی مشہور حدیث ہے، حدیث جبرائیل کے نام سے اسے محدثین بیان کرتے ہیں. امام مسلم کے حوالے سے امام بخاری نے بھی لکھا ہے، لیکن جو چیز مجھے پیش کرنی ہے وہ حصہ امام بخاری نے نقل نہیں کیا ہے، اسی لیے میں امام مسلم کو پیش کرتا ہوں. امام مسلم بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ بارگاہ رسول میں موجود تھے اور بھی دیگر صحابہ بیٹھے تھے کہ ایک شخص آیا اور اس نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں آنے کے بعد وہ حضور کے قریب بیٹھ گیا. صحابہ بیان کرتے ہیں کہ رہنے والا تو یہ محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ یہ مدینے کا ہے، لیکن اس کے آنے کا انداز ایسا تھا کہ ایسا بھی نہیں لگ رہا تھا کہ کوئی باہر کا ہو،
اس لیے کہ جو باہر سے آئے گا اس کے کپڑے پر دھول لگی ہوگی، مٹی لگی ہوگی، گرد و غبار ہوگا، اس کا کپڑا کہیں نہ کہیں سے کوئی ایسی چیز ہوگی کہ جس سے پتا چلے کہ نہیں یار یہ سفر سے آیا ہے، سواری سے اتر کر آیا ہے، لیکن کپڑا بھی صاف و شفاف سفید ہے، بال میں بھی کنگھی کی ہوئی ہے، تیل لگا ہوا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ بس ابھی غسل کر کے آیا، چہرے پر نور تھا، سبحان اللہ۔ اور وہ شخص آ کر حضور کی بارگاہ میں بیٹھ گیا، اور بیٹھنے کا انداز امام مسلم بیان کرتے ہیں کہ وہ اتنا قریب بیٹھا کہ دو زانو ہو کر، جیسے ہم تحیات میں بیٹھتے ہیں، وہ حضور کے اتنا قریب ہوا کہ اس نے اپنے دونوں زانو حضور کے زانو سے لگا دیے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو حضور کے زانو اقدس پر رکھ دیا، گویا ایک طریقے سے حضور کے آگے وہ جھک گیا۔ اور پھر اس نے سوال کیے، پہلا سوال یہ کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ بتائیں کہ اسلام کیا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دینا، مجھے رسول ماننا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ اسلام ہے۔ 5 چیزوں کا ذکر کیا۔ اس نے کہا کہ آپ نے صحیح کہا۔ پھر اس نے سوال کیا کہ آپ یہ بتائیں کہ ایمان کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تو اللہ کو مان، اس کے رسولوں کو مان، اس کے فرشتوں کو مان، اس کی کتابوں کو مان، تقدیر کے برے بھلے فیصلے کو مان، قیامت کے دن کو مان۔ یہ 5 چیزوں کا ذکر وہاں بھی کیا۔ پھر اس نے جواب میں کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سچ کہا۔ پھر تیسرا سوال کیا اس نے، اور سوال یہ کیا کہ آپ یہ بتائیں کہ احسان کیا ہے؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، احسان یہ ہے کہ تو عبادت ایسی کر کہ تو اپنے معبود کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو کم از کم یہ ہو کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے، یہ احسان ہے۔ پھر وہ شخص اٹھا اور اٹھ کر کے چل گیا۔ پھر اس نے کہا آپ نے سچ کہا، یہ اٹھا اور پھر اٹھ کر چل گیا۔ صحابہ کے چہرے پر کوشچن مارک تھا، کیونکہ نیا آدمی تھا اور معاملہ بھی عجیب و غریب، سوال بھی پوچھ رہا ہے اور جواب دینے کے بعد کہہ رہا ہے کہ آپ نے صحیح کہا، گویا کہ ایگزام لے رہا۔ بڑے حیران تھے صحابہ، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کے پوچھنے سے پہلے یہ کہا، جانتے ہو یہ کون تھا؟ آقا نے فرمایا یہ جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے، جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے۔ اب یہاں پر جو بات مجھے آپ کو سمجھانی ہے وہ یہ کہ جبریل بشر ہے یا نور؟ بولیے، نور، نورانی مخلوق ہے، ہم خاکی ہیں۔ جبریل نور ہے لیکن آئے خاکی لباس میں، بشری لباس میں، کیونکہ بشر کو سکھانا تھا، ان کا دین سکھانا تھا۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت جبریل اب نور نہ رہے کیونکہ وہ خاکی لباس میں آ گئے، بشری لباس میں آ گئے؟ تو کیا اب ان کے نور کا انکار کیا جائے گا؟ نہیں۔ بخاری کی حدیث، مسلم کی حدیث یہ بتا رہی ہے کہ کبھی کبھی نور بھی بشر کو سکھانے کے لیے بشر کے لباس میں آ جاتا ہے، تو اس کے نور ہونے پر کوئی حرف نہیں آتا۔ بلا مبالغہ اور بلا تشبیہ و تمثیل، میرے آقا بھی اصلاً نور ہے، لیکن ہم کو سمجھانے کے لیے بشری لباس میں آئے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ان کی نورانیت ختم ہو گئی، نہیں، وہ نور بھی ہے، وہ بشر بھی ہے، یہ ان کا کمال ہے۔ دوسری چیز جو ہمیں سمجھ میں آئی، آقا نے فرمایا کہ یہ جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے۔
اب جبریل نے پہلے کوشچن کیا یا کوشچن کرنے سے پہلے کچھ ایکٹ کیا؟ آپ کہیں گے کہ کوشچن تو بہت بعد میں شروع ہوا، سوال و جواب کا سیشن تو بہت بعد میں شروع ہوا. پہلے جبریل کھڑے تھے، پھر آ کر بیٹھ گئے، پھر زانو نے تلمس طے کیا، 2 زانو بیٹھ گئے، آقا کے جو ہے وہ گھٹنے سے اپنے گھٹنے ملا دیے، گویا استاد سے برکت حاصل کر رہے ہیں. اپنے ہاتھ آقا کے زانو پہ رکھ دیے، گویا بتا دیا کہ اے زمانے والوں سوال میں کر رہا ہوں، صدقتا یا محمد میں کہہ رہا ہوں. یہ کہنے کے دیکھ کر کے یہ مت سمجھ لینا کہ میں استاد اور یہ شاگرد ہوں. حقیقت یہ ہے کہ استاد تو یہی ہے، شاگرد تو میں ہی ہوں. اور پھر جب یہ پورا ایکشن کر لیا، یوں جھک گئے آقا کے سامنے، جھک گئے. پھر کہتے آقا من اسلام، من ایمان، من احسان. گویا آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہارا دین سکھانے کے لیے جبریل آئے تھے. گویا دین ادب ہے. یہ قرآن کی آیتوں کی بحث، یہ حدیثوں کی بحث، یہ تمام معقولات اور منقولات یہ سب بعد میں ہیں. سب سے پہلے ادب یہی دین ہے. اور آقا نے یہ جو فرمایا یہ جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے. گویا آقا صحابہ کو یہ بتا رہے ہیں اے میرے صحابہ، جبریل کے پاس علم کی کوئی کمی نہیں. جبریل سید الملائکہ ہے. یہ جبریل وہ ہے جس کا مقام یہ ہے کہ اللہ جبریل کے دشمن کو اپنا دشمن کہتا ہے. یہ جبریل وہ ہے جس کا مرتبہ یہ ہے کہ اللہ کی وحی کو لانا اس کے ذمے ہے. لیکن دیکھو یہ فرشتہ ہونے کے باوجود بھی، سید الملائکہ ہونے کے باوجود بھی میری بارگاہ میں کس ادب کے ساتھ آتا. پھر تم انسان ہو، تمہیں کتنا میرا ادب کرنا چاہیے. تو پتہ یہ چلا کہ دین نام ہے ادب کا، اور جسے جو ملا ہے وہ ادب ہی سے ملا ہے. اگر آج جبریل بھی سید الملائکہ ہے تو وہ مصطفیٰ کریم کے ادب کی وجہ سے ہے. ورنہ ایسے فرشتوں کی بھی میں تاریخ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جنہوں نے مصطفیٰ کا ادب نہ کیا تو ان کا مقام بھی چھین لیا گیا، ان کا مرتبہ بھی چھین لیا گیا، اور انہیں عرش سے اٹھا کر کے کوہ کاف میں جو ہے پھینک دیا گیا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ادب رسول نہ کیا تھا، انہوں نے لحاظ رسول نہ کیا تھا، انہوں نے آقا کی تعظیم اور توقیر نہ کی تھی. جو کچھ ملتا ہے وہ ادب سے ملتا ہے. دین ادب کا نام ہے. لیکن افسوس، صد افسوس کہ آج قرآن تو موجود ہے، احادیث کا ذخیرہ موجود ہے، لمبی لمبی آیتیں سنانے والے موجود ہیں، لمبی لمبی حدیثیں سنانے والے موجود ہیں. لیکن اگر آپ ان کی زندگیوں میں جھانک کر دیکھیں گے تو ادب کا نام و نشان نظر نہیں آتا. بے ادبوں کی جماعت تیار کی جا رہی ہے. آئے میں آپ کو بتاؤں صحابہ اکرام حضور کا ادب کیسے کرتے. آقا کی زبان سے نکلا ہوا دعا صحابہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے، اپنے ہاتھوں پہ لے کے مل لیتے. ناک مبارک سے نکلا ہوا جو شے ہے اسے صحابہ زمین پر نہیں گرنے دیتے. آقا کے خون کو صحابہ پی رہے ہیں. آقا کے بولو کے حوالے سے احادیث میں یہ ہے کہ اسے صحابہ نے پیا ہے. اور حد تو یہ ہے کہ ام سلمہ جیسی جلیل القدر ہماری ماں، حال یہ ہے کہ کوئی ان کی بارگاہ میں آتا ہے تو آقا کے پردہ فرمانے کے بعد بھی حضور کے کرتے کو دھو کر کے وہ پانی میں دیتی ہے، جاؤ تمہیں شفا مل جائے گی. آ رہا ہے کوئی تو حضور کے قطرے ہوئے بال کو پانی میں گھول کر انہیں پلا رہی ہے. کیا بتا رہی ہے؟ وہ یہ بتا رہی ہے کہ دیکھو آقا کا ادب تو ہم کرتے ہی تھے، آقا کے پیرہن کا بھی ہم ادب کرتے ہیں، آقا کے منہ مبارک کا بھی ہم ادب کرتے ہیں. اور دین ادب کا نام ہے. یہ ام سلمہ سکھا رہی ہے. اور پھر تھوڑا اور آپ آگے بڑھے نا، دیکھیں امام بخاری آج بہت بہت رٹے لگائے جا رہے ہیں امام بخاری کے نام کے. امام بخاری کو دلیل کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، لیکن حال یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تبارک و تعالی علیہ خود شافعی المسلک تھے. لیکن یہ کہا جا رہا ہے
تھے اور امام شافعی کے مسلک کو ماننے والے کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مشرک کا فتویٰ دیا جا رہا ہے. لیکن سنو میں آپ کو بتاؤں امام بخاری رحمۃ اللہ تبارک و تعالی علیہ کا مقام اور مرتبہ کتنا اعلیٰ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو محدثین ہیں وہ فرماتے ہیں کہ بعض ایک ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو اگر دیکھا جائے تو پھر امام مسلم کا مرتبہ امام بخاری سے زیادہ ہو جاتا. بعض چیزوں میں یہ علم کی باتیں ہو رہی ہے، اصول کی باتیں ہو رہی ہیں، اور ان میں دیکھیے امام ابو داؤد امام بخاری کے شاگرد، امام ترمذی امام بخاری کے شاگرد، امام مسلم امام بخاری کے شاگرد. لیکن آپ کو تعجب ہوگا کہ استاد ہے امام بخاری، شاگرد ہے امام مسلم، لیکن اس کے باوجود بھی مفسرین بیان کرتے ہیں، شارحین بیان کرتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تبارک و تعالی علیہ سے کئی معاملات میں حدیث کے علم کے اعتبار سے امام مسلم ایک الگ شان رکھتے ہیں، ایک الگ پہچان رکھتے ہیں، ایک الگ مقام رکھتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی قال اپنی جگہ، پڑھنا پڑھانا اپنی جگہ، بیان کرتے ہیں راویان کہ امام مسلم جب بھی بارگاہ امام بخاری میں آتے تو پہلے امام بخاری کے ہاتھ چومتے، پھر امام بخاری کے پیر چومتے، اور جب امام بخاری کی مجلس سے اٹھ کر جاتے تو ہاتھ اور پیر کو چوم کر کے پھر تشریف لے جاتے. سبحان اللہ. آج معاذ اللہ اس چیز کو شرک کا نام دیا جاتا ہے. ارے یہ علم جو امام بخاری سے امام مسلم نے سیکھا وہ بھی پہلے ادب کیا ہے، پھر علم سیکھا. چلیے اور تھوڑا نیچے آ جاتا. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ سے کہا تھا ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جب میں جو چھوڑا جا رہا ہوں تقریباً 3500 احادیث کا ذخیرہ ہے مسند امام احمد بن حنبل میں، کہا میری یہی کتاب کام آئے گی امت، میری یہی کتاب امت کو فتنے سے بچائے گی. وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو بہت بلند پائے کے بزرگ تھے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ شاگرد تھے امام شافعی کے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ تبارک و تعالی علیہ کی آپ خدمت کرتے، صرف شاگردی نہیں تھی، خدمت کرتے، ان کو کھانا کھلاتے، ان کو پانی دیتے، ان کی ضروریات کی چیزیں انہیں پیش کرتے، یہاں تک کہ ان کا کپڑا بھی دھوتے، ان کی نالین درست کرتے، ان کی دست بوسی کرتے، ان کی قدم بوسی کرتے. یہ امام احمد بن حنبل کا عمل بتا رہا ہوں، جن کا حال یہ ہے کہ 10 لاکھ احادیث کے خود حافظ ہیں. 10 لاکھ احادیث کے حافظ ہیں، کوئی معمولی بات نہیں. لیکن دوستو اگر ان سے بھی پوچھو نا کہ سرکار آپ کو یہ سب کہاں سے ملا، تو وہ بھی یہ کہیں گے کہ یہ امام شافعی کے ادب سے ملا، یہ سرکار امام شافعی کے ادب سے مجھے ملا ہے. اور پھر ایک عمل آپ کو بتا دوں تاکہ ان حنبلیوں کی بھی کلئی کھل جائے کہ جو آج اپنے اوپر حنبلی ہونے کا لیبل لگا رہے ہیں، اور اسی کو امام عینی نے بھی پیش کیا تھا، ابن عبد الوہاب نجدی اور ابن تیمیہ کے سامنے انہوں نے کہا تھا کہ آپ اپنے آپ کو حنبلی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، کیا آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ امام احمد بن حنبل کا عمل یہ تھا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب امام شافعی کے کپڑے دھوتے، وہ کپڑے جس میں پسینہ لگ گیا ہو، میل لگ گیا ہو، ایک عرف عام میں بتا رہا، اس کپڑے کے پانی کو بھی پھینکتے نہیں، اس پانی کو بچا کے رکھتے اور اسے برکت کے لیے پیا کرتے. یہ محدثین کا عمل بتا رہا ہوں، کسی جاہل کا عمل نہیں بتا رہا ہوں، کسی انتھی عقیدت رکھنے والے کا نہیں جو 10 لاکھ احادیث کا حافظ ہے، یہ اس کا عمل بتا رہا ہوں. ان لوگوں نے بھی ادب سے سب کچھ پایا. اور دوستو یہی چیز ہمیں غوث اعظم کی زندگی میں بھی سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ تبارک و تعالی عنہ نے 13 سال اپنے پیر و مرشد کی خدمت کی، ان کا ادب کیا ہے، ان کی تعظیم کی ہے، ان کے کپڑے دھوئے، جی ان کی جوتیاں سر پر اٹھائی ہے. آج کہاں ہے ویسے مرید؟ آج تو مرید سوچتا ہے کہ میں تو جو کہوں میرا پیر اسے مان لے.
بزرگوں کی زندگی میں دیکھو انہوں نے ادب کیسا کیا اور پھر اس مقام پہ پہنچے. اور پھر آج صاحب عرس ان کی اگر ہم زندگی دیکھیں تو حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تبارک و تعالی علیہ، یہ وہ محدث دہلوی ہے کہ جن کی ہر بات دلیل ہے. سبحان اللہ. اس لیے کہ ہندوستان میں علم حدیث کو رائج کرنے والے محقق الاسلام شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. وہ اگر سب سے پہلے اپنی کتاب میں کچھ ذکر کرتے ہیں سرکار خواجہ غریب نواز کے حوالے سے تو یہی لکھتے ہیں کہ غریب نواز وہ ہے جنہوں نے 20 سال اپنے شیخ حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی خدمت کی. 20 سال آپ کی جوتیاں سر پر رکھی ہے. 20 سال آپ کا بستر اٹھا کر کے ساتھ گھومے ہیں تبلیغی طور پر. 20 سال آپ کے کپڑے دھوئے ہیں. ارے اپنے کپڑوں سے آپ کی جوتیاں تک صاف کی. غریب نواز یوں غریب نواز بن گئے؟ نہیں. اس کے لیے بڑی تبدو کرنی پڑتی ہے، جد و جہد کرنی پڑتی ہے، مرشد کی خدمت کرنی پڑتی ہے، بزرگوں کا ادب کرنا پڑتا ہے اور یہ ادب پھر بلند مقام عطا کرتا ہے. آج بے ادبوں کی جماعت پیدا کی جا رہی ہے، بے ادبی کی تعلیم دی جا رہی ہے. قال کو لے لیا گیا اور حال سے سب بے خبر ہو گئے. پریکٹیکل کر رہے ہیں، سب پریکٹس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ لوگ بھول گئے کہ تھیوری کے ساتھ ساتھ جنہوں نے ہمیں یہ پریکٹیکل دیا ہے ان کے ساتھ بھی ہمارا معاملہ ادب ہی کا ہونا چاہیے. اور میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، سرکار غریب نواز رضی اللہ مولا تبارک و تعالی عنہ کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں، پیر و مرشد کا بھی ادب کیا. اور صرف پیر و مرشد کا ادب نہیں کیا بلکہ سرکار غوثیت مآب کا بھی ادب کیا. سبحان اللہ. خواجہ صاحب کی عمر شریف 106 سال، 527 ہجری پیدائش. جب خواجہ صاحب کی عمر 34 سال کی ہوئی، یعنی تقریباً آپ یہ سمجھ لے کہ 561 ہجری، اس وقت غوث اعظم اس دنیا سے پردہ ہوئے. 34 سال ظاہر ہے. پھر اس میں ہندوستان جب آپ کی آمد ہوئی تو اس وقت عمر تھی 61 سال. اور ہندوستان میں خواجہ غریب نواز نے جو خدمت کی وہ عمر ہے 45 سال. یہ ان کی عمر کا میں آپ کو بیان دیتا ہوں. اور تبلیغ، دعوت، رشد و ہدایت، قال اللہ قال رسول، یہ سب بعد میں شروع کی. سب سے پہلے بزرگوں کا ادب کیا. 52 سال 52 ایئرز. غوث پاک کی بھی زندگی آپ دیکھ لیں، غریب نواز کی بھی زندگی دیکھ لیں. 52 سال سے پہلے غریب نواز بھی گمنام تھے، غوث اعظم بھی گمنام تھے. انہوں نے جو اپنی زندگی کا سفر شروع کیا 90 یا 91 سال کی عمر حضور غوث اعظم کی ہوئی، اور 106 سال غریب نواز کی عمر ہوئی. کئی شواہدات سے یہ ملتے ہیں کہ ان کی ملاقات بھی ثابت ہے. اور پھر خالہ زاد بھائی ہونے کا بھی ذکر ملتا ہے، یا غریب نواز کے ماموں حضور غوث اعظم لگتے ہیں، یہ بھی کتابوں میں ملتا ہے. خیر وہ ایک الگ بحث ہے، اس میں ہمیں نہیں جانا. آج جو چیز مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ یہ کہ دیکھیں خراسان ایران کے جنگلوں میں مجاہدات کر رہے ہیں سرکار غریب نواز. یہاں 52 سال کی عمر کے بعد آواز آئی حضرت غوث اعظم کی قدم یہاں دیا جا رہا تھا کلی ولی. تو آپ جانتے ہیں غوث اعظم خود فرماتے کہ غیاث الدین کے بیٹے نے سبقت لے لی گردن جھکانے میں. یعنی گویا خود غوث اعظم اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ اگر کسی کو عاجزی سیکھنا ہو تو وہ معین الدین حسن سے سیکھے. اور کہا کہ غیاث الدین کے بیٹے نے سبقت لے لی اور انہیں ہندوستان
غریب انہیں بھی ہندوستان کی ولایت حاصل ہو جائے گی۔ گویا غوث اعظم بھی اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ ادب ہی کو معین الدین، ادب ہی سے معین الدین کو برتری ملی۔ اور پھر آپ دیکھیں سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ مولا تبارک و تعالی عنہ، جو غریب نواز بنے ہیں، پوری دنیا آپ گھوم لیں، یقیناً حقیقی غریب نواز اللہ ہی ہے، لیکن اللہ کی عطا سے ہمارا خواجہ بھی غریب نواز ہے۔ پوری دنیا میں کوئی آپ کو دوسرا ملے گا ہی نہیں جو اس لقب سے ملقب ہو۔ میں چیلنج دیتا ہوں، آپ کو کرم نواز مل جائیں گے، نظر نواز مل جائیں گے، بندہ نواز مل جائیں گے، لیکن غریب نواز صرف میرے خواجہ۔ کسی نے کہا ہے نا، خدا کی ذو ہے نبی کی ضیا غریب نواز، سراپا آپ ہیں نور الہدا غریب نواز، تمام نور زسرتاب پا غریب نواز، بس اس کے آگے خدا جانے کیا غریب نواز، بس اس کے آگے خدا جانے کیا غریب نواز۔ اور تمہارے واسطے حق نے ہمیں غریب کیا، ہمارے واسطے تم کو کیا غریب نواز، ہمارے واسطے تم کو کیا غریب نواز۔ پتا چلے گا کہ امداد کس کو کہتے ہیں، پتا چلے گا کہ امداد کس کو کہتے ہیں۔ ذرا تڑپ کے پکارو تو یا غریب نواز، ذرا تڑپ کے پکارو تو یا غریب نواز۔ اور میرا یقین ہے کہ اولیاء میں آپ کے بعد، میرا یقین ہے کہ اولیاء میں آپ کے بعد کوئی ہوا ہی نہیں دوسرا غریب نواز، کوئی ہوا ہی نہیں دوسرا غریب نواز۔ 7 سال اپنے پیر و مرشد کے ساتھ پیدل سفر حج کیا، اور اس سفر میں علماء بیان کرتے ہیں کہ سرکار غریب نواز کا سر، اس کے اوپر سینگڑی، آپ کی اور میری زبان میں سمجھانے کے، اور اس کے اوپر پانی کا جو ہے وہ یہ سمجھ لیجئے برتن۔ اور غریب نواز نے اس 7 سالوں میں اس سفر حج کے دوران، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت وہ سفر جو ہے وہ سردیوں میں آتا ہو، اس لیے کہ موسم بدلتے رہتے ہیں، 7 سال حج کیا، اپنے پیر و مرشد کے ساتھ سفر کیا، اور جب کبھی پیر و مرشد نے پانی مانگا تو گرم گرم پانی وضو کے لیے عطا کیا۔ اور مرشد خود کہتے ہیں کہ جب اس پانی کی تپش کو میں دیکھتا تو میں خود سوچتا کہ غریب نواز کے سر کا کیا حال ہوگا جو اس پانی کو لے لے کر کے گھوم رہا۔ یوں ہی نہیں سلطان الہند بن گئے بھائی، میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں۔ میرے بھائی نے ابھی یہ کہا کہ کچھ ایسی باتیں بتا دو کہ ہمارے اندر جذبہ پیدا ہو جائے۔ جب تک اپنی انا کو فنا نہ کریں گے اور جب تک اپنے آپ کو مٹی میں نہیں ملاؤ گے، اس وقت تک کہ کوئی رتبہ، کوئی مقام، کوئی مرتبہ مل ہی نہیں سکتا۔ یہ پہلی منزل ہے کہ جس نے غریب نواز کو غریب نواز بنایا۔ اور صرف تبھی کی بات نہیں ہے، غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ بچپن میں جا رہے ہیں، 4 سال کے ہوئے غالب، عید کی نماز کے لیے جا رہے ہیں، دیکھا کہ نابینا بچہ ہے، کپڑے پھٹے پرانے، رو رہا ہے، کیا بات ہے؟ میرے ماں باپ نہیں ہیں، آج عید کی خوشیوں سے محروم ہے۔ اسے گھر لے گئے، اپنا نیا لباس اسے دیا، پرانا لباس خود پہنے اور لے گئے اس کو بھی اپنے ساتھ عیدگاہ کی طرف۔ یہ 4 سال کی بات، اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ چھوٹی عمر میں تھے، باپ کا سایہ ہے گیا، سرکار سیدنا غیاث الدین رحمۃ اللہ علیہ حافظ بن چکے تھے، ماں کا سایہ تھا ماہ نور خیر النساء رضی اللہ عنہا۔ پنچکی آئی ترکے میں، ایک انگور کا باغ آیا ترکے میں، روزانہ پہنچتے، فجر کی نماز کے بعد صفائی کرتے، پانی دیتے اور قرآن کھول کے بیٹھ جاتے۔ یہ روزانہ کا معاملہ تھا۔ کچھ دنوں بعد آتے
تو دیکھتے کہ پہلے سے صفائی ہو چکی ہے، پانی کسی نے دے دیا ہے، قرآن کھول کے پڑھنا شروع کر دیتے، لیکن ایک تجسس پیدا ہوتا، کون ہے جو میرا کام کر جاتا ہے، کس کو مجھ سے اتنی ہمدردی؟ ایک دن فجر کی نماز کے فوراً بعد پہنچ گئے، ایک دم علیہ صبح فجر کی نماز نہیں ادا کی، تب بھی کوئی نہیں ملا، پہلے سے کام ہو چکا ہے، کہا اب تہجد پڑھوں گا، لہذا رات کے اندھیرے میں پہنچ گئے، دیکھا کہ آواز آ رہی ہے صفائی کی، کرنے والا نظر نہیں آتا، آواز دی کون ہو تم؟ کہا معین الدین ہم تمہارے دوست ہیں، دوست کو دوست سے پردہ نہیں چاہیے، وہ سامنے آئے، وہ جنات تھی، بڑی جماعت کی جنات تھی، کہا تم لوگ کیوں کرتے ہو یہ سب؟ کہا اے معین الدین آپ ہمارے استاد ہو، ہم آپ کے شاگرد ہیں، اور استاد کے لیے ہر شاگرد کچھ نہ کچھ کرتا ہے، تو ہم یہ خدمت اس لیے کر رہے ہیں۔ کہنے لگے میں استاد کہاں سے بن گیا تمہارا؟ میں نے تو کچھ پڑھایا نہیں۔ کہا اے معین الدین جب سے تم اس باغ میں آنے لگے ہو اور جب سے باغ کا کام کر کے تم قرآن پڑھنے لگے ہو، تمہارا قرآن پڑھنا اتنا پیارا ہے کہ ہماری پوری جماعت تمہارے قرآن کو سن سن کر اپنے قرآن کی غلطیوں کو درست کرتی ہے۔ اس حساب سے آپ ہمارے استاد ہو، ہم آپ کے شاگرد ہیں اور یہ ہمارا حق ہے۔ اور سنیے دوستو، آج بھی غریب نواز کے آستانے پہ آپ جاتے ہو نا، یقیناً جو التجائیں پیش کرنی ہے وہ کریں، لیکن غریب نواز رضی اللہ مولا تبارک و تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں قرآن ضرور پڑھیں۔ اب یہ بچہ قرآن پڑھ رہا تھا، بہت پیارا لگ رہا تھا، اللہ تعالیٰ اور برکتیں عطا فرمائے۔ ہر گھر میں یہ ذوق ہو، یہ شوق ہو کہ ہم قرآن پڑھنے والے بنے، جیسے ایک نعت کا ماحول بن چکا ہے کہ بچہ بچہ نعت خواں بن گیا ہے، ایسے ہی بچہ، بوڑھا، جوان، گھر کی عورتیں سب اچھی آواز میں قرآن پڑھنے والی بن جائیں۔ سرکار غریب نواز کو اس سے بڑی محبت ہے، قرآن سنتے ہیں اس لیے کہ نبی کے پرتو ہے نا، نبی کے نائب ہے نا، آقا کو بھی قرآن سننے سے محبت تھی، اچھی آواز والوں سے، اور ان کو بھی سننے سے محبت ہے قرآن۔ اب حضرت فوائد السالکین میں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ نے یہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں چلہ کار کر رہا تھا اور شعبان کی 15ویں رات تھی، غریب نواز کے آستانے پہ۔ آج بھی آپ جائیں گے تو غریب نواز کے سرہانے کی طرف بابا فرید الدین گنج شکر کا چلہ آپ کو ملے گا، وہی مقام تھا۔ 14 تاریخ گزر گئی تھی، 15ویں شب ہے شعبان کی، جسے ہم شب برات کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر، سبحان اللہ۔ اب قرآن پڑھتے پڑھتے سورہ مریم یا سورہ کہف، ان دونوں میں سے کوئی سورت کی تلاوت چل رہی ہے۔ پڑھتے پڑھتے کبھی کبھی ہوتا ہے کہ روانی میں حافظ کو تشابہ پیدا ہو جاتا ہے، کوئی آیت چھوٹ جاتی ہے، آگے بڑھ جاتا ہے۔ پڑھتے پڑھتے ایک آیت چھوٹ گئی یا ایک جملہ چھوٹ گیا، ایک لفظ چھوٹ گیا، اور سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کہ قبر سے آواز آئی، فرید الدین تم یہ آیت چھوڑ چکے ہو، ذرا پھر سے پیچھے پلٹ کر کے پڑھنا شروع کرو، اور تمہارا پڑھنا مجھے پسند ہے، تمہارا پڑھنا مجھے پسند ہے۔ غریب نواز کی قبر کی آواز خواجہ فرید الدین گنج شکر نے سنی۔ اب دیکھیے ان اولیاء کرام کے عقیدے کو۔ آج میں جس موضوع کو آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، اللہ کرے کہ وقت اس چیز کی اجازت دے دے کہ میں اسے رکھ سکوں، اس لیے کہ عملیات غریب نواز کی کرامتیں تو آپ نے بہت بہت سنی ہے، لیکن میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کل تک جو کرامت بیان کر رہے تھے آج وہ خود کرامت کے منکر ہو گئے تھے، اسی لیے کہ ان کی بنیادیں مضبوط نہیں تھی، اور آج ضرورت ہے بنیاد مضبوط کرنے کی۔ جو بنیادی چیزیں ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں، جب تک وہ مضبوط نہیں ہوگی اس وقت تک کہ ہم اس چیز پر اطمینان نہیں کر سکتے کہ ہماری آنے والی نسل بھی غریب نواز کی غلام بن کر رہے گی۔ یہ بہت بڑا رویہ ہے اس دور میں۔ خیر، تو عرض یہ کر رہا تھا کہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن سے محبت تھی، سننے سے، پڑھنے سے۔ اب خود سوچیں کہ قبر میں ہے،
پھر بھی لقمہ دے رہے ہیں. یہاں تو جو حافظ پیچھے سنتا ہوتا ہے وہ کبھی کبھی بھول جاتا ہے. اب مجھے بتاؤ یہ پیچھے والا حافظ زیادہ پاورفل ہے جو قبر میں لیتا ہے وہ حافظ زیادہ پاورفل ہے؟ میں یہی تو کہتا ہوں عقیدہ سمجھو. عقیدہ آپ قبرستان جاتے ہو, آپ کہتے ہو السلام علیکم یا اہل القبور, قبر والے سنتے ہیں؟ جلدی جلدی بولیے نا, ٹائم سنتے ہیں. وہ جواب دیتے ہیں؟ دیتے. بولیے نا, دیتے. آپ سنتے ہو؟ پھر پاورفل کون ہوا؟ آپ بولتے ہو وہ منو من مٹی میں سن لیتا ہے, وہ جواب بھی دیتا ہے. زندہ اپنے آپ کو آپ کہہ رہے ہو, لیکن آپ کی زندگی سے بڑھ کر اس کا پاور ہے, کیونکہ آپ زندہ ہو کے نہیں سن رہے, وہ مردہ ہو کے سن رہا. اور یہ عام آدمی کا حال ہے تو پھر غریب نواز کا حال کیا ہوگا؟ ان کے سننے کا پاور کیا ہوگا؟ ان کے سننے کا پاور کیا ہوگا؟ سوچو تو صحیح, بڑی بڑی باتیں لوگ کرتے ہیں لیکن چھوٹی چیز نہیں سمجھ پا رہے. چھوٹی چیز نہیں. ایک مرتبہ رضرا گری میں اجتماع ہوا تھا. اس وقت استاذ الکریم بلبل باغ مدینہ کے ساتھ ہمارا جانا ہوا تو بڑی پیاری بات اس وقت کہی تھی, مجھے آج بھی یاد ہے. انہوں نے کہا تھا یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں نا کہ ہم بھی سنتے ہیں وہ بھی سنتے ہیں, ہمارے ان کے سننے میں کوئی فرق نہیں, ان سے کہو کہ یہ جو چینٹی ہے نا چینٹی, اس کو کان کے اندر گھسا دو. سلیمان تو 3 میل اوپر اڑ رہے تھے اور جو چینٹیاں نیچے زمین پہ بات کر رہی تھی وہ سن لیا اور مسکرانے لگے. تو بلبل باغ مدینہ نے کہا تھا کہ اس کو کان میں رکھ کے بتا دو کیا کہتے ہیں. اس لیے تمہارا سننا اور ہے, ان کا سننا اور ہے. آج ہم یہ جو بیٹھے غریب نواز کا ذکر لیتے ہوئے, کیا بات ہے کہ مولانا صاحب اپنے دادا کا عرس نہیں کر رہے. ہم میں کا کوئی اس لیول پر, اس نہج پر 803 سال ہو گیا پھر بھی یاد کیے جا رہے. دن بدن یاد میں اضافہ ہو رہا ہے, لنگروں میں اضافہ ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے یہ؟ اس لیے کہ ہم آقا کی حدیث پہ عمل کر. آقا نے کہا اپنے مرحومین کے محاسن بیان کرو. یہ آقا کی حدیث ہے کہ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی اچھی باتیں بیان کیا کرو, اور جن کی برائیاں ہیں ان برائیوں کو منع کیا آقا نے. بھائی جیسے اگر کوئی برا کام کوئی کرتا تھا تو اس سے روکا کہ اگر وہ مر چکا ہے تو اب اس کی برائیوں کا ذکر مت کرو, لیکن جو اس کی اچھائیاں تھی وہ ذکر کرو. اور غریب نواز میں تو برائی ہے ہی نہیں. میرے غریب نواز تو اتنے پرفیکٹ ہے, اتنے پرفیکٹ, میں آپ کو کیا بتاؤں. اب یہ جو جہالت اس وقت قوم میں چل پڑی, خیر تھوڑا سا میں اور آگے بڑھوں. غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی غریب نوازی کے حوالے سے بتا دوں, پھر انشاءاللہ اسی موضوع پر آ جاؤں گا جو مجھے آج آپ کے سامنے رکھنا ہے. روزانہ کا یہ معمول تھا. اب پنچکی کے ذریعے جو بھی آمدنی ہوتی ہے اپنی والدہ کی خدمت کرتے ہیں, اپنا گھر چلاتے اور پھر جو بچتا اسے اللہ کی راہ میں دیتے. سیدنا ابراہیم قندوزی مجذوب تھے, پہنچے باغ میں, کہا معین الدین پانی پینا. سرکار نے انگور کا رس نچوڑا اور پلایا. ہاتھ میں دینے لگے, کہا میرے ہاتھ میں کوڑ ہے, جھڑ چکی ہے انگلیاں, مجھے اپنے ہاتھوں سے پلا. سرکار خواجہ نے اپنے ہاتھوں سے پلایا. پھر کہا معین الدین ذرا میرے جیب میں ہاتھ ڈالو, صدری کی جیب میں ہاتھ ڈالو. کہ میں نہیں ڈال سکتا, ہاتھ ڈالو. کہا کھلی ہے, نکالو. کہا میرے منہ میں ڈال دو. خواجہ نے ان کے منہ میں ڈالا, اسے چبایا. چبانے کے بعد کہا معین الدین قریب آؤ. سرکار قریب آئے اور اپنے منہ سے غریب نواز کے منہ میں وہ کھلی دی. سبحان اللہ. کھاؤ. بس وہ جھوٹا جو تھا نا وہ ہے زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ میرے غریب نواز. یہ بھی بزرگوں کا جھوٹا. آج تو یہ جھوٹے لوگ پتہ نہیں بزرگوں کے جھوٹے کے بارے میں کیا کیا کہتے ہیں. جھوٹا اور جھوٹا اس میں فرق ہے, لیکن کیونکہ لوگوں کی اردو بھی بڑی کمزور ہے نا اس لیے اس کو ایک ہی سمجھتے ہیں.
ایک تو جو بچی ہوئی چیز ہوتی ہے بزرگوں کی، اور آج کل وہ چیز بھی نہیں دکھتی. میں جانتا ہوں کہ پہلے کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ آج بھی جو ادب والے گھر ہیں وہاں ہم جیسے لوگ یا کوئی اچھا عالم دین یا کوئی سادات کرام یا اشراف میں سے پہنچ جاتا ہے، وہ کہتے حضور یہ کھجور ہے، یہ چبا کر دے دو میں اپنے بچے کے منہ میں ڈالوں، یہ گڑ ہے یہ چبا کر دے دو میں اپنے بچے کے منہ میں ڈالوں، یہ جو ہے شہد ہے اسے تھوڑا سا چٹا دو میرے بچے کو تاکہ بچے کے اندر اچھی صفت پیدا ہو. لیکن آج تو ہر باپ سمجھتا ہے کہ میرے سے بڑا ولی کون ہے. آج نہیں ہے یہ چیز ہے. میں وہی بتا رہا ہوں، ادب ختم ہوتا جا رہا ہے، آہستہ آہستہ ادب ختم ہوتا جا رہا ہے اور لوگوں پر مادیت غالب ہوتی جا رہی ہے. خیر، اب جب دل کی دنیا بدلی ہے نا تو خواجہ ہے کہ امی اب نہیں چل سکتا معاملہ زیادہ، اب اصول علم کرنا ہے، پڑھنا ہے مجھے، تو مجھے چھوٹ دے دو، اجازت دے دو. ماں نے بھی جذبہ جب دیکھا، سجز کے رہنے والے تھے، سجستان ایران کا ایک شہر ہے. ماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹی تجھے اجازت دیتی ہوں. گئے پنچنکی بیچ دی، پورا انگور کا باغ بیچ دیا اور جو کچھ ہاتھ آیا وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر. تعلیم مکمل کی. ایک بہت لمبا چیپٹر ہے، وہ کبھی انشاءاللہ زندگی رہی تو غریب نواز کی سیرت سٹیپ بائی سٹیپ انشاءاللہ بیان ہوگا. لیکن آج کچھ اہم مقام پر مجھے پہنچنا ہے اس لیے میں شارٹ کٹ لیتا ہوں. غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے اپنی تعلیم مکمل کی. پیر و مرشد کی بارگاہ میں بھی جب آئے، پہلا حج تو کیا تھا پیر بھی گئے، اس کے بعد جو دوسرا حج کیا مقبولیت کا حال یہ پیر نے عرض کی اے اللہ خانہ کعبہ کے صحن میں میرے مرید معین الدین کو قبول کر دے. سبحان اللہ. غیب سے ندائی معین الدین کو قبول کیا، سبحان اللہ. اسے اپنا محبوب بنایا، اس کی بخشش کی، اس کی اہل بیت کی بخشش کی. سبحان اللہ. اب غریب نواز بھی دیکھو نا آقا کے طریقے پر ہے. سبحان اللہ. صرف اپنے اوپر اکتفا کر کے نہیں بیٹھ گئے، عرض کرتے ہیں مولا مجھے کچھ اور بھی مانگنا ہے. سبحان اللہ. کچھ اور بھی تمنا ہے میری. معین الدین عرض کرو تمہاری تمنا پوری کی جائے گی. کہا مولا عرض یہ ہے کہ جو میرا مرید ہو اور جو میرے مریدوں کا مرید ہو مولا اسے بھی بخش دے، اسے بھی بخش دے. بعض کتابوں میں لفظ چشتی کا بھی ذکر ہے کہ جو چشتی ہو اسے بھی بخش دے. ندائی اے معین الدین تو محبوب اللہ ہے، تو میرا محبوب بن گیا ہے، اور آج کے بعد تیرا مرید یا تا قیامت جو تیرے سلسلے میں داخل ہو جائے گا میں نے اس کی بھی بخشش مغفرت. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ کرم نوازیاں پیر کی طرف سے جاری ہے، پیر کا فیضان جاری ہے. مرید ہونے آئے تھے تو پیر نے کچھ وظیفے دیے تھے، اور پھر جانتے ہو جب دو انگلیاں پہلے کہا معین سر اٹھاؤ، سر اٹھا کیا نظر آ رہا ہے؟ عرش اعظم. سر جھکاؤ کیا نظر آ رہا ہے؟ تو سرا نظر آ رہا ہے. آج تو پتہ نہیں یہ لوگ جو کہتے ہیں ہم تو غریب نواز والے ہیں، کس منہ سے کہتے ہیں اپنے آپ کو غریب نواز؟ تمہارا کوئی ایک عقیدہ تو بتا دو جو عقیدہ تم نے غریب نواز سے اڈاپٹ کیا. تمہارے سارے عقیدے خود ساختہ، تمہاری اپنی پیداوار، تمہارے ملاؤں کی پیداوار. غریب نواز کا عقیدہ خدا کی قسم ابھی میں کھولوں گا آپ کے سامنے غریب نواز کا کیا عقیدہ ہے. اور حقیقی معنوں میں غریب نواز والا وہی ہے جو غریب نواز کے عقیدے پر چلنے والا. کہنا زبان سے بہت آسان ہے، ہم بھی غریب نواز کا مشن لے کر چلے ہیں، ہم بھی وہی کام کر رہے ہیں جو غریب نواز کرتے تھے، ہم بھی ڈگر ڈگر. ابے غریب نواز کی تعلیمات تمہارے اندر ہے کیا؟ تم نے تو ابھی غریب نواز کی تعلیمات کا الف بھی شروع نہیں کیا ہے. بولنا آسان ہے، لپ سروس آسان ہے، ثبوت دو تب ہم جانیں کہ تم غریب نواز کے مشن پر. خیر، عرض یہ کر رہا تھا کہ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے پیر و مرشد نے پھر کچھ وظیفہ دیا. آپ نے وہ پڑھا، دو انگلی کھول دی. معین الدین کیا نظر آ رہا ہے؟ کیا نظر آ رہا ہے؟ تمہارا عقیدہ یہ ظالم تم کہتے ہو کہ نبی نہیں دیکھ سکتے ہم کو،
नबी नहीं देख सकते? यहाँ देखो, उस्मान हलवनी ने अपने मुरीद को कहाँ पहुंचा दिया। मोइनुद्दीन कहते खुदा की कसम आपकी इन 2 उंगलियों के बीच 18,000 आदमी को देखा, 18,000 मखलूकात को देखा, 18,000 मखलूकात। क्या होते 18? ये जो हम इंसान है ना, ये एक मखलूक, ऐसे 18,000 मखलूकात को मुर्शिद की 2 उंगलियों के बीच देखा। पीर ने कहा मोइनुद्दीन अब काम पूरा हो गया, जहां पहुंचाना था पहुंचा दिया है, अब इसके आगे तुम्हारी मंजिल है। कहा मोइनुद्दीन वो ईंट रखी हुई है, ईंट जरा उठाओ। गरीब नवाज ने वो ईंट उठाई। कहा मोइनुद्दीन उसके नीचे कुछ सिक्के रखे हुए हैं, सोने की अशरफियां हैं, वो उठाओ। उठाई, इसको तकसीम करना शुरू कर दो, तकसीम करना शुरू कर दिया। गोया शेख ने भी यही कहा कि तुम्हें गरीब नवाज ही मशहूर होना है, और हम भी तुम्हें यही सिखा रहे हैं। लेने वाला पीर नहीं बना रहे हैं, देने वाला पीर बना रहे हैं। जेब भरने वाला पीर नहीं बना रहे हैं, दूसरों का जेब भरवाने वाला पीर बना रहे हैं। ये बड़ा फर्क है आजकल के ढोंगी पीरों में और मेरे गरीब नवाज में। उन्होंने जमाने की झोलियां भरी है, जमाने की झोलियां भरी है। खैर, आज सबसे पहला काम, गरीब नवाज का सबसे पहला अकीदा क्या है? सबसे पहला अकीदा मेरे गरीब नवाज का ये कि गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो अपनी तबलीग का सफर शुरू किया, जो काम का आगाज किया, वो एक वली के आस्ताने पे चिल्ला कर किया। सुभान अल्लाह। मैं उन लोगों से कह रहा हूं जो बिला वजह अपने आप को गरीब नवाज वाला कहते हैं, जो बिला वजह अपने आप को ये कहते हैं कि हम तो गरीब नवाज के मिशन को आम कर रहे हैं। रिसालत के परवानों, हर शनिचर को बाद नमाज इशा सुन्नी दावत इस्लामी के आलमी मरकज इस्माइल हबीब मस्जिद में सुन्नी इज्तिमा होता है। आप हजरात पाबंदी के साथ इसमें शिरकत फरमाएं। सुन्नी दावत इस्लामी की वेबसाइट sunnidawatislamי.net पर विजिट करें और बहुत सारी दीनी मालूमात हासिल करें।